الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد۔ فضیلت قرآن اہل بیت کی زبانی کے عنوان سے کل کی گفتگو میں ہم نے قرآن کی فضیلت قرآنی آیات کے ذریعے بیان کی، اور آج ہم ابتدا کرتے ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہ قرآن مجید کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے کچھ منتخب ارشادات لیے ہیں کتاب القرآن بحار الانوار میں سے، آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن ھو النور المبین، یہ جو قرآن ہے یا بے شک یہ قرآن نور المبین ہے، یعنی واضح نور ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو نور کا خطاب دے رہے ہیں، اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہاں بھی بہت سارے مفسرین نے نور سے مراد قرآن مجید ہی لیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن ھو النور المبین، بے شک یہ قرآن نور مبین ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وحبل المتین، اور یہ قرآن مضبوط رسی ہے۔ رسی کا کام بنیادی طور پر دو چیزوں کو جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ جب رسی سے کسی چیز کو باندھ لیا جاتا ہے تو جس چیز سے باندھا گیا ہے اور جس چیز کو باندھا گیا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک ربط قائم ہوتا ہے، اور وہ ربط رسی قائم کرتی ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ عبد اور معبود کے بیچ میں، بندے میں اور خدا کے بیچ میں رابطے کا ایک نام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں والحبل المتین، کہ یہ قرآن عبد اور معبود کے بیچ میں رابطے کی رسی ہے۔ والعروۃ الوثقی، اور فرمایا کہ یہ قرآن مضبوط اور محکم وسیلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو وسیلے اللہ تک پہنچاتے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ قرآن مجید بھی ہے۔ فرمایا والعروۃ الوثقی، یہ اللہ تک پہنچنے کا محکم اور مضبوط وسیلہ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والدرجۃ العلیٰ، یہ قرآن بلند ترین مرتبہ، رتبہ اور درجہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے مرتبے میں، اپنے درجے میں، اپنی بلندیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان بلندیوں میں اضافے کا نام قرآن مجید ہے۔ آگے چل کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والشفاء الاشفیٰ، اور یہ بہترین شفا عنایت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی ارشاد رب العزت ہوا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن، اس کے اندر جو کچھ نازل ہوا وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وَالشِّفَاءُ الْأَشْفَاء، یہ بہترین شفا عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد دو فضیلتیں اکٹھی فرماتے ہیں کہ وَالْفَضِيلَةُ الْكُبْرَى وَالسَّعَادَةُ الْعُظْمَى، یہ قرآن مجید بہت بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی سعادتوں میں، اپنی دنیاوی سعادتوں میں اور اخروی سعادتوں میں اضافہ چاہتا ہے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس اضافے کا، ان سعادتوں میں اضافے کا نام بھی قرآن مجید ہے۔ تو ان چند احادیث کے ذریعے پیغمبر اکرم نے ہمیں یہ فرما دیا کہ قرآن مجید کیا ہے اور قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ تو مختصراً آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دوں کہ پیغمبر نے فرمایا یہ قرآن نور مبین ہے، حبل المتین یعنی مضبوط رسی ہے، عروۃ الوثقی یعنی محکم ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ بلند ترین رتبہ، درجہ یا مرتبہ ہے، یہ فضیلت کبریٰ ہے، اور یہ سعادت العظمیٰ ہے۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔